بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أحسن القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات آج رات امتحانی صورتحال مل رہی ہے کہ دار میں شدید درد ہوا تو وہاں ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو انہیں روٹ کنالنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے 3-4 انجیکشن دیے دانت میں. اس کے بعد روٹ کنال کے اڑتا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سن ہی نہیں ہوتا اور پورا منہ سن ہو گیا لیکن دانت سن وہ وزٹ پڑ گیا کہ نہیں ہم نے سن ہو گئی. تو اس کے بعد بڑی دقت ہو گئی. پورا منہ اتنا تھا کئی گھنٹے تک کوئی تنبور تک اور اس کے بعد انہوں نے وہی ریلیف تو تھوڑی بہت ہو چکی تھی. اس کو درد روکنے کی درد کی دوائی لی ہوئی تھی جس وجہ سے بلڈ پریشر بہت شو کر گیا. اور اس وقت ابھی جو چیک کیا مجھے سے پہلے 166 تھا جو کہ میرا جو ہے 135 جب روٹ کنالنگ سے پہلے 120 تھا. روٹ کنالنگ کے بعد 166 ہوتا ہے. اتنا شوٹ کر گیا. تو اب یہاں ویسے میں نے کہا بھائی تھوڑی دیر ہمارے شعبے بھارتی صاحب سے مدد کریں تو راجی کو بھی تھوڑی دیر میں اعلان کیا. بہرحال چونکہ پڑھنے میں جو زور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اور بڑھتا ہے بلڈ پریشر. میں دھیمے دھیمے کچھ باتیں رکھ کروں گا. ایک سلوات بھیجنے دیکھیے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ میں اور جو دیگر آئی میں معصومین ان کا تذکرہ ہوگا لیکن تذکرہ چھڑ گیا امام زمان علیہ السلام. بغیر ارادے کے معذرت نہیں. اور اس کے بعد اسی تو بات سے بات کرتی چلی گئی. پوری 2 بجے سے 3 بجے سے اسی پر ہوئی. تو اب میں آج چاہتا ہوں کہ اسی ذہن میں کیونکہ یہاں پر ایک واقعہ ہے اس سے مجھے زیادہ ربط مل گیا ہے تاکہ میں آج ہمیں اپنے 5 امام محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس سلسلہ میں جائے جناب اس زہر کے تذکرے سے آپ کو بیچ میں پتہ چل جائے گا کہ وہ لفظ کیا ہے. کیونکہ امام سے سوال ہوا تھا ایک عیسائی بادل نے سوال کیا تھا. اس میں سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے تمام سوالات ہوئے تھے آپ کو پورے معلوم ہی ہیں کہ سوالات کیا کیا ہوئے تھے کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جو جنت کا وقت ہوتا ہے اور جنت میں کیسا سما ہوتا ہے. امام اس کا جواب دیا تھا کہ جو صبح صادق کا وقت ہے وہی جنت میں ویسے ہی سما ہوگا. اور اس نے پوچھا تھا کون سی چیز ایسی ہے کہ جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں ہے. کوئی دنیا میں اسی کو مثال موجود ہے کہ نہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ خرچ ہوتی جائیں گی مگر ذرا سا بھی نہیں گھٹیں گی. آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو دنیا میں بھی مثال ہے. تو معلوم آپ نے جواب دیا تھا مولا نے کہ ایک شمع کا جلائیے اسی شمع سے لاکھوں شمع روشن کر دیجیے تو اس کی شمع کی روشنی اتنی ہی رہے گی جو ہزاروں شمع روشن ہو جائے گی. ایک سلوات بھیجیے. اس کے علاوہ اور بھی کئی سوالات رہتے ہیں وہ سب نہیں تفصیلت کرنا ہے لیکن جو مولانا کی آمد ہے اس سلسلے میں آپ کر دو کہ ہشام بن عبد الملک بے انتہا دشمن. یہ ہشام وہی ہے کہ ہمارے چوتھے امام اللہ صاحب اس وقت وہ خلافت کا اس کو ظاہری بادشاہ کو خلافت نہیں کہتا تو بادشاہ بھی کہتے اس کو
تو اس وقت وہ بادشاہ نہیں بنا تھا وہ، اور حکومت پر قبضہ نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ ولی عہد تھا جس وقت وہ حج کے لیے گیا تھا. اور پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کس طرح سے اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے دے، لیکن جب بھی وہ کوشش کرتا تھا اتنی بھیڑ تھی، اتنا مجمع تھا کہ مجمع دھکے دے کے اس کو کونے میں کر دیتا تھا. کئی مرتبہ اس نے کوشش کی مگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا. آخر میں ایک کونے میں تھک کر بیٹھ گیا اپنے خوشامدیوں کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ. پھر اس نے یہ منظر دیکھا کہ ایک دورانی شکل کا جوان ہے، ایک دورانی شکل کی شخصیت ہے کہ وہ چلی آ رہی ہے. جیسے ہی وہ شخصیت آئی تو جتنا پورا مجمع تھا وہ کائے کی طرح پھٹنے لگا کہ جس طرح سے جناب موسیٰ کی عصا سے دریائے نیل میں راستے بن گئے تھے، اسی طرح سے مجمع میں راستہ بنتا چلا گیا کیونکہ فخر موسیٰ آ رہا تھا. اور اس کے بعد بوسہ دیا، اطمینان سے بوسہ دیا جتنی دیر کو بوسہ دینا تھا. پھر اس کے بعد ہٹ گئے، پھر مجمع اسی طرح سے ہو گیا. جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن تجاہل عارفانہ اس کو کہنا چاہیے. جان بوجھ کر یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ وہاں فرزدق موجود تھے کہ جو اگرچہ درباری شہر لیکن اس سے برداشت نہیں ہو سکا اس کا تجاہل عارفانہ. اس کے بعد انہیں پورا قصیدہ یہاں پر کیا ہے کہ ھذا الذی یعرف المطابقته والحل یعرفه والحرم. یہ وہ ہے، تم نہیں پہچانتے اس کو، تم نہیں جانتے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی شخصیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم نہیں جانتے، کیونکہ یہ تو وہ ہے کہ جس کی قدموں کی چاپ کو کعبہ پہچانتا ہے. ایک سلوات بھیجیں. والبیت یعرفہ والحل والحرم. اس کو اللہ کے گھر پہچانتا ہے، اس کو حل پہچانتا ہے، اس کو حرم پہچانتا ہے. وہ اس کے بعد قید کر دیا تھا اس نے کہا کہ کبھی تم نے میرے لیے اتنا اچھا خریدا نہیں کہا، تم نے کبھی میرے لیے اتنا اچھا خریدا نہیں کہا. اس وقت انہوں نے جملے مشہور ہے کہ اگر تم میں وہی صفات ہوتے، وہی کمالات ہوتے، تمہارے باپ بھی ویسے ہی ہوتے جن کے باپ ہیں، تمہاری ماں بھی ویسی ہوتی جن کی والدہ ہے، تو تمہارے بھی ایسے ہی خریدا کہہ دیتا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایڈ کر دیا گیا تھا اور امام نے اس کو ایک ہتھیار تحفہ بھیجا تھا اور اس کے بعد واپس کیا کہ میں نے پیسوں کے لیے، دولت کے لیے آپ کی مداری کی تھی، محبت روزہ کی تھی. کہ امام نے کہا نہیں، جو چیز ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. پوری تفصیل اس کی ورد نہیں کر رہا ہے. تو دشمنی میں اضافہ ہوا، شدید دشمنی. اور جب تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے پھر امام محمد باقر علیہ السلام کو طلب کیا. اور جو امام کو طلب کیا تو روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے 3 دن تک دربار سے باہر منتظر رکھا. اجازت نہیں دی اندر آنے، بلا لیا، طلب کر لیا، مگر 3 دن تک دربار سے باہر منتظر رکھا تاکہ دنیا کو مثلا ایک توہین کی کیفیت ہو جائے، ایک تصویر تحقیر کی کیفیت ہو جائے کہ دیکھیے ان کی کوئی وقت نہیں، معاذ اللہ، ان کی کوئی عزت نہیں، معاذ اللہ. لہٰذا 3 دن تک. اس کے بعد 3 دن بعد پوری پلاننگ اس نے کی، پوری پلاننگ کی اس نے کہ دنیا بھر کے جتنے ماہر تیر انداز تھے ان سب کو اس نے جمع کر لیا. کیونکہ وہ پوری طرح تحقیق کا جو عجیب چیز ہے، پوری طرح سے تحقیق کر چکا تھا کہ نہ تو کسی جنگ میں حصہ لیا امام نے، نہ کسی سے فنون جنگ سیکھے ہیں. پوری طرح سے اس کے جاسوسوں نے پوری طرح سے خبر دے دی. پوری طرح سے جب تحقیق ہو گئی تب اس نے پلاننگ کی کہ بھائی ان کو معاذ اللہ ان کو رسوا کر دیا جائے، کہ تحقیر ہو جائے، کہ تدبیر ہو جائے، تحقیق ہو جائے. لوگ ہنسے کہ صاحب دعوے تو بہت ہیں لیکن اہل بیت میں کوئی فضل و کمال نہیں پایا جاتا ہے. لہذا اس کے بعد جو ہے وہاں کے اوپر تیسرے دن پھر بلایا گیا. تیسرے دن دربار میں وہ داخلے کی اجازت ہوئی. ظاہر ہے کہ 3 سفر تھے، لمبے سفر تھے، تشریف لائے تھے. اس کے بعد 3 دن تک باہر منتظر رکھا تھا.
تو کتنی خستگی ہوگی، کتنے تھکے ہوئے ہوں گے. ابھی کی عمر بھی زیادہ تھی اس وقت امام کی. اس وقت اس نے بجائے اسی کے بیٹھنے کو کہے، بجائے اس کے یہ کہے کہ تشریف رکھیے، آپ آرام کیجیے، فوراً ہی جیسے امام داخل ہوئے کہا کہ بھائی دیکھیے اتنے بڑے بڑے دنیا کے تیر انداز موجود ہیں جو اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جیسے آپ بھی ذرا سا اپنی مہارت کا مظاہرہ کیجیے. اب امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیر اندازی جانتا نہیں. یہ عجیب چیز ہے. آپ دیکھیں کہ مولا علی نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑی، کبھی تیر استعمال نہیں کیا، کبھی تیر استعمال نہیں کیا، بلکہ روایت کہیں ملتا ہے کبھی نیزہ بھی استعمال کیا. کیونکہ تیر کا مطلب یہ ہوتا ہے تیر ہمیشہ دھوکے سے مارا جاتا ہے، کیونکہ اگر دھوکے سے نہ مارا جائے گا تو بھی دشمن جو ہے بچ جائے گا تیر سے. لہذا مولا علی نے کبھی تیر استعمال نہیں کیا کسی بھی، کیونکہ مولا ہمیشہ سامنے آ کر ضربت لگاتے تھے، چھپ کر حملہ نہیں کرتے تھے. ایسا بات نہیں. یہ پیش نظر رہنا چاہیے. اتنی جنگیں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی، سوائے تلوار کے اور کوئی مسئلہ آقا نے استعمال نہیں کیا، سوائے تلوار کے کوئی اسلحہ استعمال نہیں ہوا. لہذا اس کو معلوم تھا کہ اہل بیت کبھی تیر اندازی نہیں کرتے، نہ کسی سے سیکھا نہ کسی سے فن حاصل کیا. لہذا اس نے پیور پلانی سیکھی کہ کسی طرح سے بھرے دربار میں جس میں دنیا بھر کے تیر انداز موجود، جس میں تمام سفراء موجود دوسرے ملکوں کے، ایک تہذیب کو ان کی جو ہے تذلیل ہو معاذ اللہ. لہذا پوری پلاننگ کی گئی. اب امام نے نہیں کہا کہ مجھے آتا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ امام کا ارشاد یہ ہے کہ جوانوں کے کام میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ جوانوں کے کام میں بوڑھا ہو چکا ہوں. لیکن وہاں تو پلانی کچھ اور تھی. لہذا ادھر سے اصرار، ادھر سے اصرار، جب مسلسل اصرار کیا اس نے، بہت زیادہ اصرار کیا، تو اب تاریخ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی. مولا نے کمان اٹھائی، چلے کمان میں تیر جوڑا. دیکھیے میں نے بھی آج تک کبھی کوئی تیر نہیں چلایا تھا، کوئی تیر مارا آج تک میں کبھی کوئی تیر مارنے کا دعویٰ بھی کیا میں نے. اگر مجھے کسی مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے کہ ساری کمان لیجیے تیر لیجیے، تو کبھی انہیں کمان چھوئی تک نہیں آئے تھے، انہیں تو تیر چھوا تھا. اب سے میں لگاؤں گا پہلی مرتبہ تو نشانے سے میرے خیال میں کتنی فٹ اور کتنے گز دور جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جو بھی وہاں موجود ہوں گے سوائے ہنسنے کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. یہی پوری پلاننگ تھی. معلوم تھا اس کو کہ نہ کبھی فنون جنگ کسی سے سیکھے ہیں، نہ کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا ہے، اسی لیے پوری پلاننگ کے تحت یہ کام کیا گیا. لیکن جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو آقا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کمان اٹھائی، چلے کمان میں تیر جوڑا. اب جو نشانہ لیا تو ٹھیک نشانے پر بیٹھا. ٹھیک نشانے پر بیٹھا. میرے خیال میں یہی چیز دیکھ کر ہی اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہوگا. ایک سلوات میں سے بڑھ اس نے منظر دیکھا تو عجیب حیرت کہ آج تک نہ کبھی جنگ میں حصہ لیا، نہ کبھی فنون جنگ کسی سے سیکھے. بہترین نشانہ، ٹھیک نشانے میں جا کر تیر لگا، ٹھیک نشانے میں جا کر تیر لگا. اس کے بعد پھر مولا نے ہاتھ بڑھایا، توجہ رہے یہی کر رہا تھا. پھر مولا نے ہاتھ بڑھایا دوسرے تیر کی طرف. اے آقا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب ثابت ہو گیا دنیا کے اوپر کہ آپ بہت بہتر تیر انداز ہے، بہترین تیر انداز ہے، جب ٹھیک نشانے پر تیر لگ گیا تو اب دوسرا تیر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ دوسرا تیر کیوں چلے کمان میں جوڑ رہے ہیں؟ تو شاید مولا جواب دے کہ اب تو مقابلہ ہے، اب دنیا پر یہ بھی تو ثابت ہو جائے کہ دنیا کے سیکھے بھی کیسے ہوتے ہیں اور فاصلہ الہی سے جو علم لے کر آتے ہیں وہ کیسے. دوسرا تیر چلے کمان میں جوڑا. اب جو نشانہ لیا
तो पिछले तीर के पुष्ट में जाकर पेवस्त हुआ। जो तीर पहले मारा था उसके पुष्ट में जाकर पेवस्त हुआ। फिर तीसरा तीर उठाया, वो निशाना लिया, वो दूसरे तीर की पुष्प में जाकर पेवस्त हुआ। इसी तरह से तारीख कहती है कि 9 तीर लगातार चलाए और हर तीर पिछले तीर की पुष्प में जाकर पेवस्त हुआ और फिजा में 9 तीरों का एक सिलसिला कायम हो गया। फिजा में 9 तीरों का एक सिलसिला कायम हो गया। यहाँ तक तो आपने सुना होगा, मगर जरा सा मैं इस पे इजाफा करना चाहता हूँ। मुझे इतना बता दीजिए, बहुत बाफहम मजमा है, शायद नया कोई रुख खुद आपके सामने पेश कर सकूं। आप देखें, सामने यहाँ पर दीवार मौजूद है, मैंने उसमें कील ठोकी, एक कील ठोकी उसमें, फिर कुछ ऐसा उसमें अंदाज था कि उसमें दूसरी कील भी ठुक सके। मैंने एक दूसरी कील ठोकी उसमें, तीसरी कील ठोकी। तो अगर पहली कील बहुत मजबूती से अंदर नहीं ठुकी हुई है तो बकिया 2 किलो का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भरपूर तवज्जो चाहूंगा कि अगर पहली कील बहुत मजबूती से अंदर नहीं ठुकी हुई है तो फिर वो 2 किलो का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो उखड़ के 2 किलो समय नीचे गिर जाएगी। अगर लगातार 9 किलो उसी एक कील में ठोक दीजिए तो इसका मतलब बहुत ही जबरदस्त ताकत की जरूरत होगी उस पहली कील को ठोकने में। इसका मतलब ये है कि पहला तीर इतनी भरपूर ताकत से लगा था कि 8 तीरों का बोझ संभाल सका। 8 तीरों का बोझ वो एक तीर संभाल सका। तो मैं तो समझता हूं कि मौला ने पहला तीर उसी ताकत से चलाया था जैसे जिस ताकत से मौला अली ने दर खैबर उखाड़ा। उसमें उतनी ही ताकत की जरूरत थी कि जितना दर खैबर उखाड़ने की ताकत की जरूरत है। एक सलवात और शायद यहीं के लिए आयत उतरी है कि वो बुहतल्लज़ी कफर, मबहूत हो गया, मबहूत हो गया। उसके बाद यही बेसाख्ता उसके जबान पर ये आया कि फर्जंद रसूल ये बताइए कि आपने सीखा कहां से। देखिए इसी से खुल गया रहा। ये बताएंगे कि आपने सीखा कहां से, क्योंकि जासूसों तो तहकीक हो चुकी थी, मैंने कहीं से सीखा है, मैं कहीं से उसको हासिल किया है। लिहाजा पहला जुमला जबान पर यही आया। इसी से नतीजा निकलता है कि पहले से तहकीक कर चुका था। ये बताइए सीखा कहां से, सीखा कहां से। मौला का जवाब कि हम अहले बैत का इल्म दुनिया में नहीं सीखा जाता, हम अल्लाह की बारगाह का इल्म लेकर आते हैं। छठे इमाम कमसरी के आलम वो भी तशरीफ फरमा साथ साथ मौजूद थे। अब उसने हैरत से कहा कि क्या आप आपके साहबजादे जो छोटे से हैं इनको भी ये इल्म आता है, क्या इनको भी ये इल्म आता है, क्या ये भी इस फन से वाकिफ है? तो मौला ने कुल्लिया बयान किया, तवज्जो है, मौला ने कुल्लिया बयान किया कि सगीरुना व कबीरुना सवा, हमारे छोटे बड़े सब बराबर हैं। ऐसा बात उसके बाद अब बजाय इसके शर्मिंदा करे खुद शर्मिंदा हुआ, खुद जलील हुआ, खुद रुस्वा हुआ वो मलून। उसके बाद फिर इजाजत दी, वापसी की इजाजत दी, मौला चले। रास्ते में देखा कि भीड़ है, एक मजमा है, बस वही अर्ज करना था, एक भीड़ है, मजमा है। क्या है भाई? ये सब ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये सब एक बहुत बहुत पुराना कोई पादरी है, कोई बहुत पुराना राहिब है कि जो साल में एक मरतबा निकलता है, सारे उसके मुतक़िदीन जमा होते हैं, उससे दुआएं मंगवाते हैं, उससे सवालात होते हैं। उसके बाद फिर वो फिर अपने इबादतगाह में चला जाता है। मौला भी वहीं पर रुक गए, खड़े हो गए। मुझे इतना चाहिए कि ये मजमा यहाँ पर माशाअल्लाह मौजूद है। इतना इसमें अगर कोई मुझे अंदाजा नहीं बिल्कुल कि कौन साहब पिछले मजलिस में शरीक हुए थे और जो पिछले मजलिस में शरीक नहीं हुए थे इस मजलिस में शरीक हुए, या पिछले साल कोई साहब ऐसे कि जो शरीक नहीं हुए थे
اور اس سال شریک فرما نے کہا کہ آپ پچھلے سال آپ نہیں تھے اس مجلس مجمع میں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کون نیا آدمی آیا ہے کون بہت پرانا آدمی آیا ہے. پوری توجہ ہے, عجیب چیز پیش کر رہا ہوں. اور جیسے ہی وہ 100 سال سے زیادہ سن تھا اس کا, جیسے ہی وہ باہر نکلا مجمع ہی کے اندر امام موجود تھے, مجمع ہی کا ایک جز تھے, مجمع ہی کا ایک پارٹ تھے امام. لیکن جیسے ہی اس نے پورے بڑے مجمع کے اوپر جو کئی ہزار کی تعداد میں تھا, جیسے ہی نگاہ ڈالی تو امام کے چہرے پر آ کر تھم گئی. سبحان اللہ. امام کے چہرے پر آ کر رک گئی کہ آپ کو تو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ چہرے پہ کچھ ایسی کشش تھی, کچھ ایسا جذب تھا کہ ہزاروں کے مجمع میں بھی اس کی نگاہ اسی چہرے پر رکی ہوتی. آپ کس امت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو امت محمدیہ سے, جو امت مرحومہ اس سے تعلق رکھتا ہوں. اور اس کا وجودہ کہ آپ امت محمدیہ کے عالموں سے میں ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں. آپ عالم ہیں کہ جاہل ہیں؟ امام نے نہ یہ کہا کہ عالم ہوں, یہ نہیں کہا کہ عالم ہوں, بلکہ امام نے شاہ فرمایا جاہل نہیں ہوں. پھر توجہ رہے پڑھے لکھے مجموعے کی, کہا کہ جاہل نہیں ہوں, یہ نہیں کہا کہ عالم ہوں, یہ کہا کہ جاہل نہیں ہوں. یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عالم ہوں, یہ کیوں ارشاد کہ جاہل نہیں ہوں. آپ یاد رکھیے کہ ہر عالم کہیں نہ کہیں مقام پر جاہل ہو جاتا ہے. ہر عالم کسی نہ کسی مقام پر جاہل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے اپنے کو نہیں کہوں گا, کتنے ہی بڑا عالم کیوں نہ ممبر میں پڑھ رہا ہے, لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا, اب بلایا جا رہا ہے ادھر سے ادھر سے, آئیے بھیا ٹھیک کیجیے. بھائی آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ ٹھیک کیجیے. اب اتنے بڑے عالم ہیں, اتنی کتابیں لکھ چکی ہیں, اتنی تقریریں کر چکی ہیں, آپ کے علم کا ڈنکا بج رہا ہے, لاؤڈ اسپیکر خراب ہوا, ٹھیک کیجیے. معلوم ہے کہ اس مسئلے میں جاہل ہیں, اس علم میں جاہل ہیں, اس معاملے میں جاہل ہے. ٹیلی فون خراب ہو گیا, معلوم ماہر فن آ رہا ہے, بہت بڑے عالم ہے مگر یہاں پر جاہل ہو گئے. ٹی وی خراب ہو گیا, بہت بڑے عالم ہیں مگر اس مسئلے میں جاہل ہو گئے. بلکہ یہی نہیں, بلکہ جو دل کا ڈاکٹر ہے, آنکھیں خراب ہوتی ہے تو آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے, یہاں پر وہ جاہل ہے. آپ دیکھیں کتنے علم کے شعبے کھل گئے ہیں. ایک آنکھوں کے ڈاکٹر میں بھی مرض الگ الگ ہیں, طرح طرح کے امراض ہیں, ہر مرض کا ڈاکٹر الگ, ہر ایک کا ڈاکٹر الگ. اس کا مطلب ہے ایک مسئلے میں عالم ہے تو دوسرے مسئلے میں وہ جاہل ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا عالم نہیں جو کہیں نہ کہیں جاہل نہ بن جائے, کسی نہ کسی مسئلے میں جاہل نہ بن جائے. امام نے یہ نہیں کہا کہ عالم ہوں, بلکہ یہ ارشاد فرمایا جاہل نہیں ہوں, جاہل نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ امام کے اس ارشاد میں توجہ رہے, امام کے اس ارشاد میں اور مولا علی کے اس دعوے میں کہ سلونی سلونی, بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. امام کا یہی ارشاد تھا, جاہل یعنی جو دل چاہے پوچھو, کسی علم میں جاہل نہیں پاؤ گے. اور اس کے بعد وہ سوالات اس نے کیے جس کو تھوڑا سا میں نے پیش بھی کیا. سب سارے سوالات کے جواب مولانا نے دے دیے. تو اب وہ کہتا ہے کہ اب ہوشیار ہو جاؤ, سب سے سخت سوال کرنے والا. وہ واقعی جی وہ غریب سوال, اور مولا کے علاوہ کو جواب دے بھی نہیں سکتا. ایک عجیب محمد تھا, ایک عجیب پہلی تھی جو اس نے پوچھی, مولا کے علاوہ وہ جواب نہیں دے سکتا. کہ سب سے سخت جواب ہوشیار ہو جاؤ. اس نے مولا کو ہوشیار کیا کہ سب سے سخت جواب ہے ہوشیار ہو جاؤ. مولا نے کہا سوال تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کیا آپ کو معلوم ہے دل کا حال؟
खुदा हैं, हम इलाही नुमाइंदे हैं, हमें हर एक के दिल का हाल मालूम है। हाँ बता, तो नहीं पूछ रहा है उज़ैर पैगंबर के सिलसिले में? कहा मेरा सवाल यही है कि ये बताइए, अब से सवाल दोहराया कि ये बताइए, एक सवाल मेरे पर मोहम्मद दोनों जुड़वा भाई, अब वो जुड़वा भाई है, उसमें सवाल इस तरह था उसका कि जुड़वा भाई है, एक ही वक्त में पैदा हुए दोनों, एक ही वक्त में दोनों मरे, मगर एक भाई दूसरे से 100 साल बड़ा था। एक भाई दूसरे से 100 साल बड़ा था। इमाम ने फरमाया कि बड़ा आसान हल है, तुमने जो सवाल किया है। वो उज़ैर और अजीज दो भाई थे जो जुड़वा थे, उन्हीं में से एक उज़ैर है कि जिन पर अल्लाह ने 100 साल तक मौत तारी कर दी। उसके बाद जब 100 साल बाद वो जिंदा हुए तो उम्र उतनी ही थी, और उनका दूसरा भाई जो था वो 100 साल पढ़ चुका था। बस यही दोनों भाई थे, एक वक्त पैदा हुए, एक वक्त मरे थे, मगर एक भाई का सिर्फ 100 साल ज्यादा था। सलवात अब इमाम का तस्करा आई क्या है, मैं चाहता हूँ इसी बात इस पर मुकम्मल कर दूं अपनी मजलिस को। ये इमाम कौन है? इमाम को है रसूलुल्लाह ने सलाम दिलवाया, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। ए जाबिर, अल्लाह तुम्हें इतनी उम्र देगा कि तुम 5वें मोहम्मद की ज़ियारत करो। तुम 5वें मोहम्मद की ज़ियारत करोगे, और जब ज़ियारत करना तो मेरा सलाम पहुंचा देना। आज गुफ्तगू होती है कि इमाम को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। रसूल ने फैसला कर दिया कि हर इमाम अलैहिस्सलाम है, और जब दुनिया में आने से पहले सलाम हो सकता है तो बज़ाहिर दुनिया के जाने के बाद भी सलाम हो सकता है। सलाम भेजने अब तमाम तारीख में मौजूद है कि जनाब जाबिर आज जो तस्करा है वो हमारे 5वें इमाम अब्दुल बाक़िर सलाम का। अगर मौका हुआ तो कल का मज़मून भी थोड़ा सा पेश होगा, लेकिन अगर मौका नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह जो आइंदा आने वाला दिन है वो इंशाअल्लाह इमाम ज़हरा अलैहिस्सलाम का तस्करा होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने नियत की थी कि दीगर इमामों का तस्करा होगा, लिहाजा उसको अमली शक्ल देने के लिए आज मैं तस्करा कर रहा हूँ कि वो अब इमाम हमारे रसूलुल्लाह ने सलाम कहलवाया। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी तारीफ करती है कि मदीने की गलियों में या बाक़िर कहा करते हैं। लोग कहते हैं दीवाने हो गए हैं, मजदूर हो गए। एक मरतबा चौथे इमाम की ड्यूटी पर पहुंचे, देखा एक छोटा सा बच्चा 5 बरस का सिन है, वो ड्यूटी के ऊपर मौजूद है। जैसी चेहरे पर नजर पड़ी रसूलुल्लाह याद आ गए। ये तो हूबहू वही तस्वीर है, ये तो शक्ल वही है। उसके बाद रिवायत कहती है कि जाबिर करीब पहुंचे और कहा इमाम से कि 5 बरस का सिन था मैं 5वें इमाम, कहा कि जरा सा साहबजादे आगे बढ़िए, जरा तो आगे बढ़े, क्या जरा सा पीछे हटिए, जरा सा पीछे हटे। फौरन जबान पर आया कि हाज़िही शबीहतु रसूलुल्लाह, सूरत भी मिल रही है, चाल ढाल भी वही है, सूरत भी मिल रही है, चाल ढाल भी वही है। उसके बाद 100 बरस से ज्यादा सिन, तवज्जो रजत करना चाहता हूँ, 100 बरस से ज्यादा सिन था जनाब जाबिर का। इमाम का सिन था कुल 5 बरस का। ज़ानु अदब तह करके बैठे, ए आका कुछ तालीम दीजिए, ए आका कुछ सिखाइए, ए आका अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। 100 बरस का बूढ़ा सहाबी, 5 बरस का हमारा इमाम, और बूढ़ा सहाबी कह रहा है कि कुछ शागिर्दी में दीजिए, कुछ तालीम दीजिए, मुझे कुछ तालीम दीजिए। यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जाबिर खुद तालीम हासिल भी करना चाहते थे और दुनिया को तालीम देना भी चाहते थे।
تعلیم حاصل بھی کرنا چاہتے تھے, دنیا کو تعلیم دینا بھی چاہتے تھے کہ صحابیت کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے, جب امامت کا سامنا ہوگا تو شاگردی اختیار کرنا پڑے گی. ایسے بات کرتے ہیں. اور بس توجہ چاہو گا, اب تذکرہ آ ہی گیا آخر کا, تو دو چار دن عورت کر دیے جائیں. اور بہت باضابطہ مجمع انشاءاللہ یہ بات ظاہر نہیں ہوگی, بہت باضابطہ مجمع ہے جس کے سامنے جملے پیش کر رہا ہوں. آقا کا نام کیا تھا؟ محمد. محمد باقر ہے, باقر تو لقب ہے, باقر تو لقب ہے, نام محمد ہے, نام محمد ہے, باقر لقب, نام محمد. باپ کا نام کیا تھا؟ والد کا نام کیا تھا؟ علی. زید العابدین تو لقب ہے, نام علی ہے. خود محمد, دیکھیے بازاری ہونا چاہیے, خود محمد, باپ علی. ماں کون تھی؟ ماں کا نام فاطمہ تھا. ارے توجہ چارنا حضرات کی. خود محمد ہے, خود محمد ہے, باپ علی ہے, ماں فاطمہ ہے, فاطمہ بنت الحسن امام حسن کی بیٹی. ارے توجہ ہے, ماں فاطمہ ہے, باپ علی ہے, خود محمد ہے. خود محمد ہے, باپ علی ہے, ماں فاطمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور فاطمہ کی آغوش میں محمد نظر آ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہے, علی اور فاطمہ کی آغوش میں محمد نظر آ رہے ہیں. قدرت کا بھی عجب انداز ہے, نسل کو دہرا رہا تھا, نسل کو دہرا رہا تھا. کبھی محمد کی آغوش میں علی و فاطمہ نظر آتے ہیں, کبھی علی و فاطمہ کی آغوش میں محمد نظر آتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس کے امام کی سیرت پر جتنی بھی گفتگو جائے کم ہے. بس ایک رخ اور کرنا چاہتا ہوں بس, اور وہ رخ ذات ہے کہ امام ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک صوفی جن کو اپنے صوفی ہونے پر بہت زیادہ ناز تھا, ترک دنیا کر چکے تھے, وہ جیسے گزرے دیکھا گرمی کا عالم ہے, اور مولا کھیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ کام میں مصروف ہے, پسینے سے شراب ہو رہا ہے. فوراً وہ رک گئے, دو چار ساتھی ان کے ساتھ بھی تھے, کچھ آمدید کے ساتھ تھے, کہ یہ دیکھو یہ فرزند رسول ہے, دیکھو طلب دنیا میں یہ کتنا پسینہ بہا رہے ہیں, دنیا کی طلب میں پسینہ بہا رہے ہیں, اور اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو بارگاہ الہی میں کیا جواب دیں؟ اسی عالم میں طلب دنیا, اسی عالم میں اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ بارگاہ الہی میں کیا جواب دیں گے؟ جملے امام کے کانوں میں پڑے. امام قریب پہنچے, فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے, اپنے خانوادے کے لیے, بیوی اور بال بچوں کے لیے رزق حاصل کرو. یہ حکم الہی ہے, میں حکم الہی کی اطاعت کر رہا ہوں, میں اسی حکم کی اطاعت کر رہا ہوں. القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. تم نے اسلام کا یہ پیغام نہیں سنا کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے, وہ عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے. میں عبادت انجام دے رہا ہوں. اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا, بارگاہ الہی پہنچا, تو اللہ کی اطاعت میں موت آئے گی, اللہ کی عبادت میں موت آئے گی. اور اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو اپنے کھانا پینا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ذمہ داری نہ ڈالو, اور تم دنیا کی روٹیاں توڑ رہے ہو. یہ بتاؤ تم مر گئے تو بارگاہ الہی میں کیا جواب؟ بس میں نے کہا کہ اب 5 منٹ اور لینا ہے, تو اب میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ ساتھ میں امام مصطفی بلکہ ایک چیز اور عرض کر دوں آپ سے. میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہر ایک کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ سب کے سب محمد ہیں. سب کے سب محمد
محمد ہے سب کا تذکرہ ہونا چاہیے. اولنا محمد واسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. یہ سب کیسے سب کے سب محمد کیسے؟ میں چاہتا تھا بچوں سے گفتگو ہو جائے, جوانوں سے گفتگو ہو جائے. یہ سب کے سب محمد کیسے؟ میں اس کی زیادہ توضیح بتائیں. سب محمد ہے یہ کیسے؟ یہ کیسا ارشاد؟ ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح ہو سکتی ہے. آپ جب بھی ہیرا خریدنے جائیں گے جوہری کی دکان تو ہیرا کبھی بالکل گول نہیں ہوتا. ہیرا کبھی بالکل مدور نہیں ہوتا. جیسے کانچ کی گولیاں ہوتی ہیں ویسا ہیرا نہیں ہوتا. ہیرا ہمیشہ پہلودار ہوتا ہے. ہیرے ہمیشہ رخ ہوتے ہیں. ہیرا بالکل گول اور مدور نہیں ہوتا جیسے شیشے کی گولیاں ہوتی ہیں, بلکہ ہمیشہ ہیرے میں رخ ہوتے ہیں, ہمیشہ ہیرے میں پہلو ہوتے ہیں. تو بس یوں ہی سمجھ لیجئے, بہت توجہ چاہوں گا, یوں ہی سمجھ لیجئے کہ دست قدرت نے حقیقت محمدیہ نام پہ ہیرا خلق کیا. توجہ چاہوں گا, پڑھے لکھے مجموعے کی توجہ چاہوں گا کہ دست قدرت نے حقیقت محمدیہ نام کا ایک ہیرا خلق فرمایا. پھر دست قدرت نے اس ہیرے کو اس طرح سے تراشا کہ اس میں 14 پہلو پیدا ہو گئے, اس میں 14 رخ پیدا ہو گئے. ہیرا ایک ہے, پہلو 14 ہے. ہیرا ایک ہے, رخ 14 ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. سلوات بھیج دیں. اور شاید کوئی چیز نہیں ہو جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آپ دیکھیں کہ سب کے سب محمد, سب کے سب محمد. اور اب آپ کو پھر یاد دلا دو کہ جس وقت شیطان نے جناب آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا تو کیا جواب دیا گیا تھا؟ کیا کہا؟ ام کنت من العالین, ام کنت من العالین. کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جماعت عرش پر ایسی تھی کہ جو سجدوں سے مستثنیٰ کر دی گئی تھی آدم کی. ام کنت من العالین, کیا عالین میں سے تو ہو گیا ہے؟ کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ تمہارا شمارہ عالین میں سے ہے. عالین کیا ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. عالین کیا چیز ہے؟ عالین جمع ہے علی کی. میں بھرپور توجہ چاہوں گا. عالین ہے, جمع ہے علی کی, جمع ہے عالین. کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے؟ کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ عرش پر ایک علی نہیں تھا. توجہ چاہوں گا. عرش پر ایک علی نہیں تھا بلکہ علی کی جماعت تھی پوری. علی نام کی جماعت تھی پوری. علی نام کی جماعت تھی پوری. اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب یہ فرش پر ہوتے ہیں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں, جب عرش پر ہوتے ہیں سب کے سب علی بن جاتے ہیں. اور اس کے باوجود کنالنگ بھی ہوئی آج ہی, جس کی وجہ سے بڑی دقت ہے مجھے. تو میں اس لیے دھیمے دھیمے میرے جملے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ مسائل بھی پیش کر دوں اسی سلسلے میں کہ ہمارے 5 امام محمد پاک علیہ السلام کربلا 3 برس کا سن تھا امام کا. کربلا کے میدان کے جو گواہ, مصائب کے گواہ. ایک رخ کرنا چاہتا ہوں, ایک رخ کرنا چاہتا ہوں. عجیب چیز ہے, آپ دیکھیں کہ بچوں میں صرف امام ہی واپس ہوئے تھے. کوئی بھی بچہ مدینے میں واپس نہیں ہوا, کیونکہ نسل امام کو محفوظ رکھنا تھا, اس لیے امام پہنچے تھے. ہمارے 5 بچوں میں امام کے علاوہ کوئی بچہ واپس نہیں پہنچا. بس 2-3 جملے سن لیجیے. تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہلکا سا خاکہ جو بنتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ تاریخ میں بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل موجود نہیں ہے. تاریخ میں بس اتنے جملے موجود ہیں
کہ جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو 52 بچے ساتھ تھے، 52 بچے ساتھ تھے، مگر کیا بچے کربلا میں زندہ رہے؟ نہیں، صاحب اجاد الخف تحریر کرتے ہیں کہ جب جناب عباس رخصت کے لیے آئے اور جس وقت ان کو پانی لانے کی اجازت ملی ہے، اور جب بچوں کو پتہ چلا کہ جناب عباس مرنے جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ سارے بچے خیموں سے فریاد کرتے ہوئے نکل آئے، مگر تعداد کتنی لکھی؟ چلے تھے 52، لکھتے ہیں کہ تعداد کل 28 تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت امام حسین سے پہلے 52 میں سے 24 بچے دم توڑ گئے، پیاس سے مر چکے تھے، پیاس سے دم توڑ چکے تھے۔ اور جو صاحب اجاد الخف سے منظر کسی کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں بچے خیموں سے باہر تو نکل آئے تھے، مگر عالم یہ تھا کہ 2 قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے، 2 قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے تھے اور فریاد کرتے تھے کہ ہائے پیاس ہمارا کلیجہ پھول دیتے ہیں، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ تھوڑی دیر چلتے تھے پھر زمین پر گر پڑتے تھے۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا عباس دیکھ رہے ہو کتنے بچے ہیں جو پیاس سے دم توڑ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے سے 52 بچے چلے تھے، مگر عصر عاشور سے کچھ پہلے شہادت امام حسین سے کچھ پہلے 28 بچے زندہ تھے، 24 بچے دم توڑ چکے تھے۔ اب بعد شہادت امام حسین جب خیموں میں آگ لگی، جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھنی ہیں، اس وقت ان 28 بچوں کو موجود بھی رہنا چاہیے تھا، ان 28 بچوں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے روایت کہ جس وقت جناب زینب بچوں کو تلاش کرنے نکلی ہے تو ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے اور بچے نہیں مل رہے تھے، یہاں تک کہ فرات کا رخ کر کے آپ نے فریاد کی تھی، اے بھیا عباس مدد کے لیے آتا، بچے نہیں مل رہے ہیں۔ اور جب پورے میدان سے بچوں کو تلاش کیا تھا تو کل 12 بچے ملے، 52 بچے مدینے سے چلے۔ شہادت حسین سے پہلے 28 زندہ تھے اور شام غریبہ میں جناب زینب کو کل 12 بچے ملے۔ یہ بقیہ بچے کیا ہوئے تاریخ نہیں ہے، مگر دل کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن رہی تھی، بیویاں گھبرا کر ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں جا رہی تھی، چلتے ہوئے خیموں میں بچے چھوڑ گئے، کتنے بچے چل کر مر گئے۔ اس کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ شام غریبہ میں 12 بچے موجود تھے، تو جب 12 بچے موجود تھے تو ان 12 بچوں کو تو واپس مدینے پہنچنا چاہیے تھا، مگر بچہ نہیں کوئی پہنچا، کیونکہ جو بھی ماں پہنچی تھی، آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ جیسے یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو ہر ماں فریاد کر رہی تھی، اے نانا کہ مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ جب ہم چلے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، جب واپس آئے تو ہماری گودیاں خالی۔ یہ بچے کیا ہوئے؟ کیونکہ تاریخ میں صرف جناب سکینہ کی شہادت ملتی ہے زندہ شام میں، اس کے علاوہ کسی بچے کی شہادت زندہ شام میں نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بچے کیا ہوئے؟ اگر آج بھی اس راستے پر کوئی سفر کرے کہ جس راستے کے اوپر بیویوں کو قید کر کے لے جایا گیا تھا، تو آج بھی چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں کہ جہاں مجاور موجود ہیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو بیویوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ارے کون سا ظلم ہو گیا کہ بچے راستے میں مر گئے، اداداروں بے کجاوا اونٹوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا گیا، ماں کو ساتھ بٹھایا گیا، مگر ماں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے گئے تھے۔ شیبر کا حکم تھا کہ اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جائے، جب اونٹ تیزی سے دوڑتے تھے تو بچے اونٹ پر سنبھل نہ پاتے تھے، جب گرنے لگتے تھے ماں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، اے ابا ہمیں بچا لیجیے۔ ماں کے ہاتھ پسے گردن سے پھنسے ہوئے بچہ اونٹ کی مدد سے زمین پر گر پڑتا تھا، پیچھے پیچھے تیز رفتار لشکر آ رہا تھا، گھوڑوں کی ٹانگ بول رہے، بچے پامال ہوتے گئے، مائیں فریاد کرتی رہی،
مگر کوئی ظالم مدد کرنے والا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. گزارش ہے کہ اسبا سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید جملہ مومنین مومنات